ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد سبحان اللہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان اللہ في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. اللہ کریم کی عطا کردہ توفیق سے صاحب خانہ نے اپنے گھر میں حضور کے ذکر شریف کی اس بزم کو منعقد کیا. رب کریم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. خلوص کے ساتھ دور و نزدیک سے سفر کر کے تشریف لانے والے تمام دوستوں کو اللہ کریم اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. نگاہ مصطفیٰ اہل ایمان پر متوجہ فرما کر اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اہل ایمان پر اپنے احسان عظیم کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا بے شک میں نے اس ساری کائنات میں سے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول مکرم کو، رسول معظم کو بھیجا. اور جب حضور اہل ایمان میں تشریف لا چکے تو ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کنتم خیر امتن، اب تم نسبت مصطفیٰ کی برکت سے، حضور کی جلوہ گری کی وجہ سے، اپنے اندر میرا رسول موجود ہونے کی وجہ سے ساری امم میں سے بہترین امت قرار پائے. سبحان اللہ یاد رکھیے دو طرح کے لوگ دنیا و آخرت میں ناکام ہو جاتے ہیں. ایک وہ شخص کہ جو کسی بھی طرح سے خوش فہمی کا شکار ہو، اور دوسرا وہ شخص جو کسی بھی طرح سے احساس کمتری کا شکار ہو. یہ دو انتہائیں ہیں
افراط و تفرید کا معاملہ ہے. خوش فہمی سے مراد ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھتا رہے جو دراصل وہ نہیں ہے، بے بنیاد ہو، منصب سے عاری ہو، فہم و ادراک سے دور ہو اور اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا رہے. خوش فہم شخص بھی دنیا میں اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے. لیکن دوسری انتہا یہ ہے، کامیابی اس شخص کا مقدر بھی نہیں بنتی کہ جسے اللہ نے کوئی منصب عطا فرمایا ہو مگر اسے اپنی عزت کا پاس ہی نہ ہو، احساس کمتری کا شکار رہتا ہو، ہر وقت شرمندہ شرمندہ سا پھرتا ہو. جو نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر سے عاری ہو، وہ بھی ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دنیاوی منصب کا احترام اور حیا تو کرتے ہیں، مگر یہ جو خیر امتن کا اعزاز اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، سادہ لفظوں میں کہوں تو بطور مومن میری اور آپ کی جو عزت ہے من حیث القوم ہم وہ نظر میں نہیں رکھتے. آج یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، آج دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرے معاشروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسری اقوام کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرے مذاہب کی طرف دیکھتے ہیں. ذکر میلاد میں آنے والے میرے بھائیوں، امت مصطفیٰ کو بہترین امت قرار دے کر اللہ نے جو مجھے اور آپ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، ناکام ہو جائے گا وہ شخص جو اپنے اس عزت کو اور اپنے اس وقار کو محسوس نہ کرے. میں سمجھتا ہوں آقا کی یہ حدیث مبارکہ مومن کے اعزاز پر حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے. حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے اور طواف کرتے کرتے حضور علیہ السلام ایک لمحے کے لیے رکے اور آپ نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا بیت اللہ شریف کی جانب، اور کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے گھر سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیت اللہ تو بھی بڑی عزت والا ہے، تو بھی بڑی عظمت والا ہے، بڑی سطوت والا ہے، بڑے درجے والا ہے. لیکن سرکار نے فرمایا، بندہ مومن کے خون کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ تیری عزت سے کہیں زیادہ بڑھ کر. بندہ مومن کا اعزاز، اور اس اعزاز کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایمان والوں کو دین آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے. یعنی ان کی زندگیاں الحب للہ والبغض للہ کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپس میں محبت کرتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، ذاتی منفعت نہیں ہوتی. اور اگر کسی سے بغض رکھتے ہیں، کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، کسی سے عداوت رکھتے ہیں تو وہ بھی خواہشات نفس کے تابع ہو کر نہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے. محبت کرتے ہیں تو بھی رب کی رضا کے لیے. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ رسول کے لیے محبت کرنا یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم تو چونکہ ہر شخص کی اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہے نا، تو پھر یہ مٹھاس ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی. الا ماشاءاللہ اب تو گھروں کے اندر بھی، محلوں کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، سوسائٹی کے اندر بھی یہ زہر میں سمجھتا ہوں سرایت کر چکا ہے. حتیٰ کہ ہم ذکر میلاد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایمانداری سے اپنے اپنے دل کا پہرا دینا. تو میری یہ گزارش آپ کی خدمت میں پہنچے گی، بیٹھے ہم ذکر میلاد میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہم رب رسول کے ذکر کی مجلس اور محفل میں ہوتے ہیں، بظاہر کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن دلوں کا فاصلہ ناپے تو ہزاروں میل کی مسافت نکلتی ہے. دیواریں سانجی ہوتی ہیں مگر خوشیاں سانجی نہیں ہوتی، خون سانجے ہوتے ہیں مگر مفاد سانجے نہیں ہوتے، تکلیفیں سانجی نہیں ہوتی. مرتا ہے تو مر جائے، یہ رویہ ہے ہمارا.
سرکار مولا کائنات نے ہماری اس انداز سے بھی تربیت فرمائی. جناب علی مرتضیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے کسی قریبی کو، تمہارے عزیز کو، تمہارے دوست کو کوئی تکلیف اور دکھ پہنچے، جناب علی فرماتے تو بن بلائے شریک ہو جاؤ. بیمار ہو جائے تو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ مجھے ٹیلی فون کر کے اطلاع دے گا تو پھر میں پوچھنے کے لیے جاؤں گا، تیمارداری کرنے کے لیے جاؤں گا، عیادت کرنے کے لیے جاؤں گا. خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس انتظار میں نہ رہو کہ آپ کو جنازے کی اطلاع ملے گی تو پھر میں پہنچوں گا. آپ فرماتے ہیں کسی کو تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، جناب علی فرماتے تو بلاوے کا انتظار نہ کرو، بغیر بلائے بھی اس کی تکلیف میں شامل ہو جاؤ. ہاں لیکن اگر اس کو کوئی خوشی ہو تو فرمایا پھر بن بلائے نہ جاؤ. سبحان اللہ. اگر یہ میلاد النبی کی محفل ہے آپ بے شک نہ بولیں، مگر جو گزارش میں کر رہا ہوں وہ آپ اپنی خدمت میں رکھیں ضرور، چونکہ میلاد النبی میں آ جانا کمال نہیں ہے، اس میلاد کو گھر لے جانا کمال ہے. خوشی میں اس کے بلانے کا انتظار کرو، خوشی میں بن بلائے شامل نہ ہو، آخر تمہاری بھی عزت نفس ہے. تو عزت نفس پر سمجھوتا نہ کرو، عزت نفس کی قربانی نہ دو. ہاں اگر اسے تکلیف آئے رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں. پڑوس میں گھر ہوتا ہے بھائی کا، پڑوس میں گھر ہے چچا کا، تائے کا، فیملی کا، برادری کا. بیماری سے لاچار ہے، مگر ہم اپنی ہوائے نفس کے ایسے قیدی ہیں اور اپنی خواہشات کے ایسے پابند ہیں اور جکڑے ہوئے ہیں اپنے نفس کے ہاتھوں. حضرت خواجہ غلام فرید کی بارگاہ میں جب کوئی مرید آتا نا تو آپ اس سے سوال کرتے اور اسے مخاطب ہو کر فرماتے یہ اندر کے بے ایمان کے متعلق. اسے مخاطب ہو کر، جو صوفیاء کا طریقہ تھا، آپ اسے مخاطب ہو کر پوچھا کرتے تھے کبھی اپنے گھوڑے پر زین ڈالی ہے؟ یہ نفس، اس کی لگامیں تیرے ہاتھ میں ہیں یا تیری لگامیں اس کے ہاتھ میں ہیں؟ حضور خواجہ صاحب پوچھا کرتے تھے وہ تجھ پہ سواری کرتا ہے یا تو اس پہ سواری کرتا ہے؟ وہ تجھے چلاتا ہے یا تو اس کو چلاتا ہے؟ یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. آپس میں اگر محبت کرنی ہے تو مقصد کوئی منفعت، کوئی لالچ نہ ہو ذاتی. مقصد اگر محبت بھی کرنی ہے تو مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو. اور اگر کسی سے مخالفت بھی ہے، عداوت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، مخاصمت بھی ہے تو اس میں بھی اپنی میں کا عمل دخل نہ ہو، اس میں بھی رب رسول کی رضا ہو کہ یہ اللہ رسول کا نافرمان ہے، اس کا طریقہ رب رسول کی رضا کے خلاف ہے. تو پھر حکمت کے ساتھ اس کا بغض ہو، اس کو سمجھانے کا طریقہ ہو، آپس میں محبت کرنا. چونکہ ہم میلادی ہیں نا، میلادی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یعنی اپنے وجود سے لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہو، لوگوں کو اذیت بھی پہنچ رہی ہو، لوگوں کے لیے درد سر بھی بنا ہو اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں میلادی ہوں. یہ میلادی نہیں، یہ فسادی ہے. یہ رویہ فسادیوں کا ہو سکتا ہے، میلادیوں کا نہیں ہو سکتا. آپس میں محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ اعزاز کتنا بڑا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے زبردست قسم کے یہ تابعین ہیں. ابو ادریس خولانی آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ دمشق کی، یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ نے بڑا خاص اعزاز اور اعجاز عطا فرمایا ہے حرمین کے بعد. سبحان اللہ. حرمین کے بعد ایک دمشق اور ایک کوفہ. اور حسن اتفاق کہہ لیں یا ان دونوں جگہوں کا نصیب کہہ لیں، ان دونوں کو اللہ رب العزت کے انبیاء سے بھی نسبت حاصل رہی ہے اور ان دونوں کو اہل بیت رسول سے بھی نسبت حاصل رہی ہے. دمشق کو بھی اور کوفہ کو بھی. کوفہ کی جامع مسجد میں سرکار مولا کائنات تشریف فرما ہے جناب علی مرتضیٰ، اور ایک یہودی آ گیا، یہودی، اور اس نے آ کے سرکار علی سے کچھ سوال کیے تو آپ نے اس کو جواب دیے. تھا یہودی،
جب اسے آپ نے اس کی طبیعت کے مطابق، اس کے فہم کے مطابق جواب دیے تو وہ متاثر ہوا، اور اس نے کہا حضور یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ فرمایا میں نے حضور کی زبان چوسی ہے، یہ لعاب دہن رسول کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ پردے کے پیچھے ایک منافق بھی کھڑا سن رہا تھا اس مکالمے کو، اس ڈائلاگ کو جناب علی کا یہودی کے ساتھ۔ اس نے کہا حضور یہ علم کہاں سے لیا ہے کہ میں اپنی کتاب سے بھی سوال کروں تو آپ مسلمان مومن ہونے کے باوجود میری کتاب سے جواب دیتے ہیں۔ جس رفتار سے کسی نے سوال پوچھا جناب علی نے اسی رفتار سے جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس زبان میں سوال پوچھا آپ نے اسی زبان میں جواب دیا ہے۔ تو اس نے کہا حضور یہ فیض کہاں سے؟ علی پاک نے فرمایا لعاب دہن رسول بول رہا ہے، حضور کے مقدس تھوک کی برکت ہے۔ تو کہنے لگے، وہ یہودی پوچھنے لگا وہ رسول کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کا تو وصال ہو گیا ہے، آقا علیہ السلام تو بظاہر پردہ فرما گئے، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ ایسے کریں، ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، پھر آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاذ کیسا ہوگا؟ اچھا آپ نے پڑھایا نا کلمہ، تو وہ چلا گیا۔ وہ جو منافق پردے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا کہ یہ لعاب دہن رسول کا فیض ہے، حضور کے تھوک کی برکت ہے کہ جو علم کا سمندر ہو، تو وہ یہودی نکلا نا تو وہ منافق اندر آ گیا اور سرکار علی سے سیدھا سیدھا منہ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے اچھا ہم تو سمجھتے تھے یہ آپ کا ذاتی کمال ہے علم، مگر یہ بھی تو لعاب دہن رسول کا ہی فیض نکلا نا، آپ کا ذاتی کمال تو نہ ہوا۔ تو سرکار علی نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا اسکت، فرمایا چپ کر جاؤ، مولا کائنات نے تو جملہ سنے، آپ نے فرمایا یہ ابھی لعاب دہن رسول بولا ہے، ابھی خون محمد تو بولا ہی نہیں۔ کتنا محبت بھرا جملہ ہے، فرمایا یہ ابھی لعاب بولا ہے کہ جس نے علی کو سلونی اما شئتم تک پہنچا دیا۔ ممبر پر بیٹھ کر جو جی میں آتا ہے سوال کر لو، تاریخ میں یہ دعویٰ یا مصطفیٰ نے کیا ہے یا مرتضیٰ نے کیا۔ فرمایا یہ ابھی حضور کا تھوک ہے کہ جس نے مجھے سلونی اما شئتم، جو جی میں آتا ہے پوچھنا تمہارا کام ہے، جواب نہ دوں مجھے محمد کا غلام نہ کہہ۔ فرمایا یہ ابھی سرکار کا لعاب دہن بولا ہے، ابھی مصطفیٰ کا خون تو بولا ہی نہیں۔ تو یہ کوفہ ہے، مگر جو حدیث پاک جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ دمشق کی ہے، شام دمشق۔ آپس میں محبت کرنا رب رسول کی رضا کے لیے۔ میں کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو شخص اپنی توفیق کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی مخلوق کی مدد نہیں کرتا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا، اللہ اس کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیتا ہے۔ وہ زمین کے اوپر رہے یا زمین کے اندر رہے ایک برابر ہے، زندہ رہے یا مر جائے ایک برابر ہے۔ جس کی طبیعت سے، جس کی ذات سے لوگوں کو ٹھنڈک، خوشبو اور فائدہ اور منفعت نہیں پہنچتی، پہنچا سکنے کے باوجود۔ حضرت ابو ادریس خولانی ایک تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ دمشق کی جامع مسجد میں آیا تو فرماتے ہیں درس حدیث ہو رہا تھا اور ایک بڑا ہی نوجوان اور خوبصورت شخص وہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا درس دے رہے تھے، اور لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور لوگ رو بھی رہے ہیں، سرکار کی حدیث کو لکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، حدیث کا سماع بھی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو میں نے دیکھا نا تو مجھے جانتا نہیں ہوں یہ کون ہے۔ ابو ادریس کہتے ہیں میں نے پہلی نظر جو دیکھا نا، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی خلوص کے ساتھ حضور کی حدیث کا درس دے رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے پہلی ہی نظر دیکھنے میں ان سے محبت ہو گئی۔ یعنی پہلی نظر جو دیکھا نا بس دل ہار گیا، پیار ہو گیا ان سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مجلس برخاست ہوئی، کلاس ختم ہوئی، حدیث کی درس ختم ہوا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے نوجوان جو حضور کی حدیث کا درس اتنی محبت کے ساتھ دے رہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضور کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ سرکار کے صحابی۔ اور دیکھیں ہم تو چونکہ اب 1400 سال کے بعد آئے نا، اگرچہ 7 مبارکیں ہیں ہمارے لیے حضور کی طرف سے،
جنہوں نے دیکھ کے پڑھا تھا ان کے لیے ایک ہے، طوبی لمن رآنی و آمن بی، ایک مبارک اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا. یعنی صحابہ، ایک دن حضور نے پوچھ لیا تھا صحابہ سے، صحابہ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تمہاری نظر میں عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو لگتا ہے کہ عجیب ترین ایمان اللہ کے نبیوں کا ہے. سرکار نے فرمایا اس میں عجیب کیا ہے؟ جن پر براہ راست جبریل کے ذریعے اللہ کی وحش نازل ہوتی ہے وہ رسول ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اور کون لائے گا؟ ویسے آپ اگر تھوڑا سا بول سکتے ہیں تو چلو میرے حوصلے کے لیے ہی بول دو. رسول اور پیغمبر اور نبی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ سرکار نے فرمایا اور بتاؤ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور پھر ہمیں لگتا ہے کہ عجیب تر ایمان فرشتوں کا ہے، ملائکہ کا. سرکار نے فرمایا حد ہو گئی، وہ ہر وقت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، مومن نہیں ہوں گے تو پھر اور کون ہوگا؟ نہیں. تو پھر صحابہ نے کہا حضور پھر عجیب تر ایمان تو پھر ہمارا ہوا، اگر نبیوں کا بھی نہیں ہے، فرشتوں کا بھی نہیں ہے، ملائکہ کا، پیغمبروں کا حضور تو پھر ہمارا ہے. تو سرکار نے ان کے چہروں کو دیکھ کر فرمایا تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ تمہارے اندر میں محمد موجود نہیں ہوں؟ سبحان اللہ. اپنی آنکھوں سے تم سب کچھ دیکھ نہیں رہے؟ چاند کو ٹوٹتا بھی دیکھتے ہو، سورج کو واپس پلٹتا بھی دیکھتے ہو، پتھروں کو بولتا بھی دیکھتے ہو، درختوں کو چلتا بھی دیکھتے ہو، مردوں کو کلام کرتا بھی دیکھتے ہو. میں تمہارے اندر ہوں، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اور کون لائے گا؟ انہوں نے کہا سونے پھر ساڑھی دبس ہے، پھر آپ بتا دیں عجیب تر ایمان کس کا ہے. تو سرکار نے پھر میرا اور آپ کا ذکر کیا. سرکار نے فرمایا عجیب ترین ایمان اور بڑا حیرت والا ایمان اور عقیدہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا مگر اپنی زبان سے محمد محمد کرتے پھر رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوگی جو بعد میں آئیں گے نا میرے آقا، فرماتے ہیں یہ حضور نے کتنی زبردست پتے کی بات فرمائی اور کتنی سچی بات ہے. سرکار نے فرمایا جو میرے بعد آئیں گے نا، آقا فرماتے ہیں ان کی خواہش ضرور ہوگی کہ ہم سے کوئی ہمارا سارا مال لے لے، حتیٰ کہ ہماری اولاد لے لے، مال لے لے، متاع لے لے، مگر ہمیں کسی بھی طرح سے ایک دفعہ صرف چہرہ مصطفیٰ کی جھلک دکھا دے. اچھا دیکھیں بھائی، میرا خیال ہے کسی شخص کو اس پر، کسی بدبخت کو یہ اعتراض ہوگا نا اس پر. اگر میں مثال عرض کرتا ہوں، اگر ہم سے کوئی، اگر ہمیں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اپنی ساری پراپرٹی اور مال دے دو اور تمہیں حضور کے چہرے پاک کی زیارت کرواتا ہوں، تو رکھے دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں کون ہے جو پیچھے ہٹنے والا ہوگا؟ تو یہ سرکار نے فرمایا. آج ہم کتنے شوق سے مدینہ منورہ جاتے ہیں، جیسے یہ میرے بھائی نے ابھی اشعار پڑھے ہیں مدینہ منورہ کے، کتنے شوق سے یہاں سے بھاگ بھاگ کے لوگ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں یعنی گنبد خضرہ شریف نبی مکرم علیہ السلام کی بظاہر تو سرکار کی زیارت نہیں ہوگی، سرکار کے شہر پاک کو تک لیں گے، حضور کی مسجد کو دیکھ لیں گے، سرکار کے منبر کو دیکھ لیں گے، یادوں کو تازہ کر لیں گے، بظاہر مصطفیٰ نہیں ہے. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ حضور واقعی بظاہر جسم شریف کے ساتھ وہاں بیٹھے اور موجود ہیں تو میرا تو خیال لوگ پیدل نکل جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. تو یہ حضور فرماتے ہیں میرے بعد جو آئیں گے نا، اس لیے آقا نے صحابہ کو ایک مبارک دی، طوبی لمن رآنی و آمن بی. سرکار فرماتے ہیں اس بندے کو ایک مبارک کو، تم سب کو، صحابہ سے کہا کہ جنہوں نے مجھے تکا اور ایمان لے آئے. وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، اور فرمایا 7 مبارکیں اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے اپنی آنکھوں سے اور پھر بھی میری محبت کا پٹا اپنے گلے کی زینت بنائے بیٹھا. لِمَنْ لَمْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور مجھ پر ایمان لے آیا. تو ابو ادریس کہتے ہیں کہ میں نے بھی نا حضور کے صحابی کو تکا نا، اور سرکار کے صحابہ، ایک ہوتا ہے بے ادب ہونا
ایک ہوتا ہے بے تکلف ہونا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ بے ادبی کا تو صحابہ کے ہاں گنجائش ہی نہیں ہے، نہ شائبہ کیا جا سکتا ہے سرکار کی ذات پاک کے متعلق، لیکن اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں بے تکلف بھی نہیں ہوتے تھے، بے تکلف بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی ایسے جڑ کے بیٹھتے تھے کہ جیسے سروں پر پرندے۔ بلکہ محدثین کرام سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ صحابہ اس قدر حساس ہو کر اور جم کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، محدثین کرام نے مثال دی کہ اگر ان صحابہ کے سروں پر ایک بڑی چادر ڈالی جاتی نا، چادر، تو اس چادر میں جھول نہیں آ سکتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے یہ بات پہنچ گئی ہو۔ سبحان اللہ، یعنی ایسے مل کر بیٹھتے تھے، جوڑ کر بیٹھتے تھے، اور ایسے حساس ہو کر، ہوشیار ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر چادر بھی ڈالی جاتی تو فرمایا کہ وہ چادر اس میں جھول نہیں آ سکتا تھا، ایک جیسے سرکار کی بارگاہ میں۔ تو صحابہ یعنی بے تکلف بھی نہیں ہوئے، بلکہ سرکار فاروق اعظم کے زمانے پاک میں مصر کے گورنر ہے سرکار سعد، غلام ان کے پاؤں دبا رہا ہے، گورنر صاحب حضور کے صحابی پاؤں دبا رہا ہے غلام، اور آپ ایسے لیٹے ہوئے اور اپنے دوست سے نا گپ شپ کر رہے ہیں، ایسے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب وہ دوست اٹھ کے چلا گیا تو غلام نے محسوس کیا کہ آج حضور کی طبیعت اچھی ہے، موڈ اچھا ہے، تو غلام نے پاؤں دباتے دباتے حضرت سعد سے مخاطب ہو کر کہا حضور ایک بات پوچھ لوں آپ سے؟ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا حضور سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ آپ صحابی ہیں، آپ نے حضور کو تکا ہے، میں تابعی ہوں، میں نے سرکار کی زیارت نہیں کی، حضور سوال میں نے آپ سے یہ کرنا ہے کہ یہ مجھے بتا دیں کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، یہ تو بتا دیں حضور کہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ تو وہ غلام کہتا کہ میں نے جیسے سوال کیا نا تو حضرت سعد جو مسکرا رہے تھے، اچانک آپ کے چہرے پاک پر سنجیدگی آئی اور میرے ہاتھوں کو ایسے اپنے پیروں سے ہٹایا اور سنجیدہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ چہرہ مصطفیٰ سے متعلق مجھ سے پوچھنے والے تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے نظر بھر کر کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا؟ فرمایا وہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ ہماری نظریں حضور علیہ السلام کے قدموں سے ہٹتی تو کبھی حضور کے چہرے پر پڑتی نا۔ اور یہ دو شخصیات ایسی ہیں پوری تاریخ صحابہ میں، مجلس میں جو بیٹھے ہوتے تھے، دو صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آقا خطاب بھی فرما رہے ہوتے نا ممبر پر بیٹھ کر تو آقا علیہ السلام ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور یہ دونوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد نگاہیں تھوڑی تھوڑی اٹھا کر حضور کو تاک کے مسکراتے تھے۔ دونوں کو شیخین کہتے ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج لیٹی بھی ایسی حضور کے ساتھ ہے، سرکار کے ساتھ لیٹے۔ سرکار نے فرمایا جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا انہی دونوں کو سب سے پہلے میری قبر شریف کھولی جائے گی، پھر ان دونوں کی قبریں، اور سرکار نے فرمایا ایسے میں ان دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑوں گا، ایک میں ابو بکر ایک میں عمر، اور فرمایا ہم ایسے ہی تینوں اٹھ کر جائیں گے اور پھر بقی والوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ اگر تم پنجابی چرچ کرنا، سرکار فرمیندے کہ یہ تواڈے وس سے چوے، اگر تواڈے وس سے ہوئے تواڈے وارے چ گل آ جاوے، یہ تواڈے وس سے چوے تو حضور فرماتے ہیں میرے مدینے چ مرو۔ ویسے جڑا آسانی سے اگر آپ بول سکتے ہیں تو ویسے بولیں تو صحیح ذرا سوال۔ سبحان اللہ، اگر تمہارے اختیار میں ہو نا، سرکار فرماتے ہیں تو میرے مدینہ میں مرو، بقی میں دفن ہو۔ حضور کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں انہی بقی والوں کی رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ تو ابو ادریس کہتے ہیں کہ میں نے نا پہلی نظر میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ، پہلی نظر میں دیکھتے ہی مجھے محبت ہو گئی۔ اچھا اب چونکہ صحابی رسول تھے، پھر نوجوان بھی تھے اور پھر ان کا انداز بھی تھا، تو کہنے لگے کہ میں نے لوگوں سے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی صحابی۔ اچھا فرمانے لگے میں نے پوچھا یہ ہر روز درس دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اسی ٹائم۔
ابو ادریس کہتے ہیں میں اس دن تو چلا گیا، اگلے دن نا پھر میں درس سے کوئی 2 گھنٹے پہلے آ کر مسجد میں کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا انتظار میں. تو فرمایا کچھ دیر گزری، وقت ہوا نا تو حضرت معاذ تشریف لائے. میں جلدی سے بھاگا اور ان کو مصافحہ بھی کیا، ان کی دستبوسی بھی کی، ہاتھ بھی چوما، اور میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا حضور مجھے تو آپ سے محبت ہو گئی ہے. سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں وہ چل رہے تھے تو میرا جملہ سن کر وہ ٹھہر گئے اور ہاتھ پکڑ کر مجھے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اچھا یہ جو تجھے مجھ سے محبت ہوئی ہے اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ محبت کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے حضور سبب صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ آپ حضور کی حدیث پاک بڑی سونی سناتے ہیں، سبحان اللہ، حضور کے دین کا پیغام بڑا اچھا پہنچاتے ہیں. حضور مجھے آپ سے محبت ہے صرف دین کی وجہ سے، بس پیار کا سبب اور کچھ نہیں، صرف دین. آپ فرماتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے وہیں پر بٹھا لیا، آگے نہیں گئے درس دینے، وہیں پر مسجد میں نیچے بٹھا لیا اور مجھے فرماتے ہیں اچھا اگر تجھے واقعی رب رسول کی رضا اور دین کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے نا تو پھر میں تجھے حضور کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں. سبحان اللہ، دیکھیں نا اس دور میں سرکار کی باتیں چونکہ سنانے والے بھی خال خال تھے تو لوگ بڑا بڑا سفر کر کے آ کے ان سے حضور کی باتیں سنا کرتے تھے. اس بات کو بھی محسوس کریں، بڑا بڑا لوگ سفر کر کے آتے تھے. امام مالک سفر فرما رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک شاگرد بھی تھے، یعقوب کسانی ان کا نام تھا. امام مالک 84 85 سال 87 سال ان کی عمر تھی، رہے بھی مدینہ میں، وصال بھی مدینہ میں، دفن بھی بقیع میں ہوئے. حدیث پاک کا میں آپ کو ادب بتا رہا ہوں. تو ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے یعقوب کسانی، وہ سفر کر رہے ہیں تو چلتے ہوئے یعقوب کسانی نے امام مالک سے کہا حضور مجھے حضور کی یہ حدیث پاک تو سنائیں. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، امام مالک کے ہاتھ میں، آپ نے اپنے شاگرد کو 20 چھڑیاں ماری، 20 چھڑیاں. اور کہنے لگے تجھے احساس ہی نہیں ہے سفر میں حضور کی حدیث سننا حدیث کی بے ادبی ہے؟ ایسے چلتے ہوئے گلی میں سرکار کی حدیث تو مجھ سے سننا چاہتا ہے، 20 چھڑیاں ماری کہ یہ حضور کی حدیث کے ادب کے خلاف ہے. ایسے ہی چلتے چلتے جب منزل پر پہنچ گئے تو آپ کو پھر شاگرد پر پیار بھی آیا، آپ نے بٹھا لیا، فرمایا یار میں تینوں 20 سوٹیاں ماری ہیں، اب آجا میں تجھے 20 حدیثیں بھی سناتا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ شاگرد کہنے لگے کہ جب مجھے امام مالک نے زبان امام مالک کی ہو تو سبحان اللہ، پھر حضور کی حدیث. فرمانے لگے جب مجھے سرکار کی 20 حدیثیں سنائی نا امام مالک نے تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے اور ڈنڈے مار کے نا اور حضور کی حدیثیں سنا دیتے. سبحان اللہ. کئی 20 مارتے اور کئی 20 حضور کی حدیثیں سناتے. تو ابو ادریس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت معاذ نے بٹھا لیا ایسے نیچے مسجد کی قالین پہ، یا صف تھی یا چٹائی یا جو بھی تھی زمین، تو نیچے بٹھا لیا اور مجھے فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار معاذ کہتے ہیں میں نے ان کانوں سے حضور کی زبان پاک سے سنا سبحان اللہ. کہ میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے جو لوگ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، ذاتی منفعت نہیں ہے، آپس میں محبت کرتے ہیں، آقا فرمانے لگے کہ ایک تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو نور کے منبر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس کو محسوس فرمائیں جو بات سرکار نے فرمائی، جہاں سایہ ہی کوئی نہیں بیٹھنے کے لیے قیامت کے دن. وہ ہال نہ کی ذہن میں لائے نا، یہاں جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے، زبانیں باہر نکل آتی ہیں گرمی اور تپش کی وجہ سے. اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابھی یہ تو سورج کی پشت ہے نا ہماری جانب، سورج کی پشت ہے، پیٹھ ہے. تو قیامت کے دن سورج کی پشت نہیں ہوگی، قیامت کے دن سورج کا چہرہ ہوگا. تو اتنی شدت، اور زمین گویا تانبے کی طرح تاپ رہی ہوگی، گرمی کی شدت اتنی ہوگی، اور لوگ اپنے ہی پسینوں میں کانوں کی لو تک ڈوبے ہوں گے، اپنے ہی پسینے میں.
کانوں کی لو تک ایسے ڈوبے ہوں گے. تو اس ماحول میں سرکار نے فرمایا دنیا میں جو لوگ اللہ رسول کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں نا، آقا نے فرمایا ایک تو اللہ ان کو قیامت کے دن نور کے ممبر عطا فرمائے گا، اور دوسرا اللہ ان کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. اور رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. واہ واہ تو آپ نے کر لی ہے، پر مزہ تب ہے جب میں اور آپ پھر اس پر عمل بھی تو کریں نا. اس بات پر اللہ رسول کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے. یار بندے کو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو مومن کا ظرف ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرے. معافی کا جذبہ، رب بھی تو کتنی ہماری معاف کرتا ہے. حضور ایسے بیٹھے تھے تشریف فرماتے تو سرکار کو نا ایک شخص بھاگتا ہوا ہے، ہانپتا ہوا، ہانپ رہا ہے، اس کا سانس اکھڑا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے سانس. وہ سرکار کی بارگاہ میں حضور وہ آپ کا ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہا ہے. سرکار نے ممبر چھوڑا، حضور نے نالین پہنے اور سرکار تیزی سے تشریف لے گئے. ورنہ غلاموں کو کون پوچھتا ہے اس دور میں؟ مارتا ہے تو مارتا نہیں، اس کا آقا ہے، وہ اس کا غلام ہے، چاہے مار مار کے مار ڈالے. نہ کوئی تھانہ، نہ کوئی ایف آئی آر، نہ کوئی میڈیا، نہ کوئی پرچہ، نہ کوئی دوسرا تیسرا، نہ اخلاقی اقدار اتنی. تو وہ بھاگتا، اس نے کہا حضور وہ ہے آپ کا صحابی لیکن اپنے غلام کو مار رہا ہے. آقا تیزی سے اٹھے اور حضور خود چل کر اس صحابی کے پاس گئے اور دیکھا تو وہ مار رہا تھا. سرکار نے ہاتھ پکڑا، سرکار نے فرمایا یار اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو. صحابی نے کہا حضور یہ بار بار وہی غلطی دہراتا ہے، میں نے کتنی بار اس کو سمجھایا ہے حضور، یہ پھر بھی باز نہیں آتا، وہی غلطی دوبارہ سے دہرا دیتا ہے، کوتاہی کر دیتا ہے. آقا کتنی بار اس کو سمجھاؤں اور کتنی بار اس کو معاف کروں؟ جو جواب سرکار نے دیا نا، حضور نے فرمایا اسے اتنی بار معاف کر جتنی بار تیرا رب تجھے معاف کرتا ہے، اتنی بار اس کو معاف. تو ان کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا، کوڑا چھوٹ گیا. لوگوں کے لیے آپس میں جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں نا، اس کا بھی احساس اور اس کا بھی خیال یہ بڑا ضروری ہے. میرا خیال ہے میرا وقت بھی ہو گیا ہے. چلے سبحان اللہ تو آپ نے کوئی نہیں کہا، بالکل نہیں ہون تک گل مک گئی نا. اب اس دعا پر آپ سارے آمین کہہ دیں جو آمین کہہ سکتے ہیں آسانی سے، چونکہ 40 میں سے ایک قبول ہو جاتی ہے. اللہ کرے یہ حاضری اور یہ سارا جو انتظام ہے انہوں نے حضور کی رضا کے لیے کیا ہے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ یہ قبول فرمائے. اور جتنے دوست بھی سفر کر کے رات کو اس پیر یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.